ایک جنگل میں بہت ہی پیارے اور خوبصورت جانور رہتے تھے۔ ان کا آپس میں بہت اتفاق اور پیار تھا۔ وہ جہاں بھی دانا وغیرہ لینے کے لیے جاتے تھے، اکٹھے ہی جاتے تھے۔ ایک دن بطخ اور مرغی کسی جنگل سے گزر رہی تھی۔ وہاں پر انہیں مکھن سے بھری ہوئی ایک بالٹی نظر آتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہو۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا چکھ کر دیکھتی ہیں۔ مکھن انہیں بہت پسند آتا ہے اور وہ باقی کا مکھن بھی کھانے لگتی ہیں۔ وہ مکھن کی بالٹی کو اپنے جنگل میں لے جاتی ہیں۔ مکھن کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مرغی اور بطخ کو ایک ایسی مزیدار چیز ملی ہے، اگر کوئی اسے ایک بار کھا لے تو بار بار کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ بھیا، جب ہم کوئی نئی چیز لاتے ہیں تو اسے ضرور دکھاتے ہیں۔ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی اس کی چیز ضرور دیکھیں۔ اس نے تو ہمیں اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ چلو ہم اسے جا کر پوچھتے ہیں۔ اب وہ بات کرنے کے لیے مرغی اور بطخ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ دیکھو بندر بھیا، اگر ہم نے اسے اسی طرح کھانا شروع کر دیا تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ ہمیں ایک دن رکھنا ہوگا جس دن سب اسے کھائیں۔ باقی دنوں میں ہر جانور ایک ایک کر کے اس کی رکھوالی کرے گا۔ بندر بطخ کی بات سن کر رضامند ہو جاتا ہے۔ آج مکھن کی رکھوالی کا پہلا دن تھا اور اس کی رکھوالی کے لیے وہاں پر بکری موجود تھی۔ وہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام نپٹا رہی تھی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ لگتا ہے بکری آج ہاتھی والے جنگل میں نہیں گئی۔ وہاں تو انسان اتنا مزے کا چارہ پھینک کر گئے ہیں، اگر بکری وہاں چلے جائے اسے تو مزہ ہی آ جائے۔ اچھا، اتنے مزے کا چارہ بھلا میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اور تھوڑی دیر میں مکھن کو بھلا کیا ہو جائے گا؟ وہ بہت ہی خوشی خوشی جنگل میں داخل ہوتی ہے، لیکن یہ کیا، جنگل میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ بے وقوف بن گئی تھی۔ بکری جب جنگل میں داخل ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کے مکھن میں سے کوئی مکھن کھا کر گیا تھا۔ جھوٹی بکری، اگر تمہارا مکھن کھانے کو اتنا ہی دل کر رہا تھا تو جس دن سب نے کھانا تھا اس دن کھا لیتی۔ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بطخ، یہ غلط بات ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اگر تم نے یہ مکھن نہیں کھایا تو کیا مکھن زمین کھا گئی، یا آسمان نکل گیا، یا پھر مکھن خود ہی نکل کر باہر آ گیا؟ دیکھو، میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ہوا کیا۔ مجھے رات تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ پھر جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو کسی نے مکھن کھایا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی جھوٹ بول کر بطخ سے اپنا سچ چھپا لیتی ہے کہ اس کی لالچ کی وجہ سے مکھن چوری ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، زیادہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے غلطی کی، اب تمہارا مکھن سے حصہ نکل گیا۔ آج رکھوالی کی باری مرغی تھی۔ مرغی تو بہت ہی ہوشیاری سے اپنی ذمہ داری نپٹا رہی تھی، لیکن اب کیا کریں، چور تو مرغی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اگر آج چور میرے ہاتھ لگ گیا تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں، کیونکہ یہ آواز ایک کتے کی تھی۔ مرغی وہیں پر ڈنڈا پھینک کر ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے۔ چور چپ کے آتا ہے اور مکھن کھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
बतख मुर्गी की तरफ देखती है और उससे कहती है, देखो मुर्गी, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, कम से कम तुम तो मत मेरे साथ झूठ बोलो। अगर तुमने मक्खन खाना था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दे देती। देख बतख, तुझे पता है ना कि मैं चोरी नहीं करती। रात मुझे एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गई। वो ऐसे ही रात का सारा वाकया बतख को सुना देती है। अब बतख को उसकी बात पर यकीन करना ही पड़ता है, क्योंकि चोरी अब 2 दफ़ा हो चुकी थी। अच्छा, तो चोर कोई और है जो हमें उल्लू बनाकर मक्खन ले जाता है। इस चोर को पकड़ने के लिए हमें बंदर चचा की मदद लेनी होगी, वही इस चोर को पकड़ सकते हैं। देखो बतख, तुम इतना घबराओ मत। चोर जितना भी छात्र होगा, तुम्हारा अंकल बंदर उसको पकड़ ही लेगा। तुम बस इतना सा काम करना, तुम दरख्तों के पीछे छुप जाना, बाकी सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा। आज चोर को मैं जाने नहीं दूँगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चोर को पकड़ लूँ तो जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम शैतान चोर को पकड़ लें। आज बंदर चचा चोर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। सब जानवर छुपे हुए थे और बंदर चाचा खुद रखवाली के लिए मक्खन के पास खड़े थे। वो इसी इंतज़ार में थे कि कब चोर आए और हम उस पर हमला कर दें। आज साथ वाले जंगल में इंसान बहुत से मज़ेदार केले फेंक कर गए हैं। अगर बंदर वहाँ पर चले जाए, इसकी तो चांदनी ही हो जाए। ये आवाज़ तो उस मक्खन चोर की है। आज मैं इस शैतान चोर को जाने नहीं दूंगा। बंदर चाचा वहाँ से जाने का नाटक करते हैं और दरख्त के पीछे जाकर छुप जाते हैं। मक्खन चोर वहाँ पर खुशी खुशी टहलता हुआ आता है। मक्खन को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो मक्खन खाना शुरू कर देता है। जब वो मक्खन खा रहा होता है, पीछे से बंदर चाचा आ जाते हैं और आगे बतख आ जाती है। इसी तरह वो मक्खन चोर पकड़ा जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।